वेलकम टू वाशिंगटन टीवी। वाशिंगटन टीवी आज वर्जीनिया में एक सेमिनार की कवरेज के लिए हाज़िर हुआ है। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर काशिफ सोहेल। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं ये मास्टर ऑफ सेरेमनी भी थे आज, तो एज़ यू नो ही ऑलवेज डज ग्रेट जॉब। तो आज ये हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ी सी बात करते हैं इनके साथ। ये हमारे लेजेंड हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं होते, ये भी उन्हीं में से एक है। आज हम आपको मिलवाते हैं वाशिंगटन डीसी एरिया के एक अजीम इंसान, एक अच्छे दोस्त, एक पाकिस्तान का नाम दुनिया में ऊंचा करने वालों में से एक अजीम इंसान डॉक्टर जुल्फ़िकार काज़मी। बहुत शुक्रिया काशिफ सोहेल साहब। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया कि आपने इतना जेनरस इंट्रोडक्शन दिया। हकीकत मानों में आज का ये जो इवेंट था ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान को प्रोजेक्ट करने के लिए था, क्योंकि यहाँ पे लोग जो मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद कोई काम मुख्तलिफ अंदाज से करने के बाद दुनिया में मुमताज़ होते हैं। उसमें एक हमारे दोस्त जो हैं वो अटॉर्नी एट लॉ हैं बुनियादी तौर पे, लेकिन उनका असल काम ये है कि लोगों को सहूलत दी जाए और लोगों को ये बताया जाए कि यहाँ पे लिविंग के लिए वो उनकी क्या मदद कर सकते हैं। तनवीर बानी साहब को मैं जिक्र करूँ तो उसके लिए उन्होंने आज डिस्कवर पाकिस्तान के हवाले से ऑनर करना था। उनका बहुत शुक्रिया, और आपके तवज्जुह से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उनका, आपके टेलीविज़न के तवज्जुह से कि उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। और आज यहाँ पे मैं समझता हूँ कि हमारी कम्युनिटी के वो अफराद मौजूद थे कि अगर उनमें से कोई एक भी चला जाए किसी तकरीब में तो वो ख़ास मेहमान हो जाता है। यहाँ पे वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस के चीफ वो मौजूद थे, कोको फाशोरी साहब। इसके अलावा पाकिस्तान के इंतहाई खूबसूरत ब्रॉडकास्टर खालिद हमीद साहब मौजूद थे। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सी कारोबारी शख्सियात, मजहबी शख्सियात और पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के तमाम अफराद मौजूद थे। जमा होने का मकसद ये था कि हम पाकिस्तान को किस तरीके से जो है वो सर्व कर सकते हैं और यहाँ पे पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को कैसे सर्व कर सकते हैं और दीगर कम्युनिटीज़ को भी, इसलिए कि अमेरिका की डाइवर्सिटी जो है वो हमसे तकाजा करती है कि हम लोग जो है वो आपस में मिलजुल के एक दूसरे के साथ न सिर्फ ये है कि एक अच्छे रहने का अंदाज़ जो है वो लोगों को बताएं कि हम कैसे रहते हैं, दूसरा ये है कि यहाँ की दीगर कम्युनिटीज़ जो हैं उनके साथ भी एक हमारा ताल्लुक़ जो है वो बहुत बेहतर है। यहाँ पे बहुत सी बातें हुई कि हमने इस कम्युनिटी को कैसे सर्व करना है, सर्विस ओरिएंटेड होना कितना ज़रूरी है इस माशरे के अंदर, और वो लोग जो है वो कितना आगे जाते हैं जो खिदमत के जज्बे से सरशार होकर अमेरिका में रहने वाले लोगों की खिदमत करते हैं। यहाँ पे तमाम सियासी मैदान हो, माशरती मैदान हो, दूसरा मैदान हो, लोग जो है वो वही आगे जाते हैं जो अपने अपने शोबे के अंदर लोगों की खिदमत कर रहे होते हैं। यहाँ पे पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के बहुत से लोगों ने अपना नाम पैदा किया है। आप उनसे वाकिफ़ हैं डॉक्टर काशिफ साहब। तमाम लोगों की बुनियाद जो है वो यही थी कि हमने यहाँ पे जो तरक्की के मौके मिले हैं उसको ख़ुद कैसे अपने ख़ानदानों को, अपने मुल्क को कैसे तरक्की देनी है, बल्कि यहाँ पे अमेरिका के अंदर हम किस अंदाज से लोगों की खिदमत कर सकते हैं, अमेरिका की तरक्की में बराबरी का रोल कैसे अदा कर सकते हैं। तो एक तस्वीर है। दूसरा ये है कि डिस्कवर पाकिस्तान से मुताल्लिक़ दोस्तों के ख़यालात जान के मुझे इंतहाई खुशी हुई कि वो कैसे डिस्कवर पाकिस्तान को अमेरिका में देखते हैं और डिस्कवर पाकिस्तान ने जो एक नुमायाँ और मुमताज़ हैसियत हासिल की है पाकिस्तान के मीडिया के अंदर, उसको लोगों ने किस अंदाज से देखा और कितना सराहा है। और वो प्रोग्रामों में उनकी दिलचस्पी जो है न सिर्फ ये कि टूरिज़म की मुनासिबत से, बल्कि वो ये कहते हैं कि डिस्कवर पाकिस्तान ने एक नया कंसेप्ट दिया है। और मैं खुश हुआ कि सुनने वालों में, देखने वालों में वॉइस ऑफ अमेरिका के लोग थे, उनके चीफ मौजूद थे, दूसरे लोग मौजूद थे।
تو مجھے نہ صرف یہ آنر کیا بلکہ ڈسکور پاکستان کی خدمات کو سراہا، تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ یہاں پہ میرے خیال کے مطابق بہت سے ہمیں مواقع ملتے ہیں کہ جس میں ہم پاکستان کی کہانی لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں، پاکستان کو مسائل کے حوالے سے نہیں، یہ بتانا ہے کہ پاکستان کے پاس وسائل کتنے ہیں، افرادی وسائل کیسے ہیں، کتنے ہیں، ہمارے پاس معدنی وسائل کیسے ہیں، ہمارے پاس ٹورزم کے وسائل کیا ہیں، ہمارے ہاں ٹورزم میں اور ٹریولز کے بزنس میں ترقی کے کتنے مواقع موجود ہیں، اور اس پہ پاکستان کی اکانومی کو کیسے ہم جو ہے ایک بوسٹ اپ کر سکتے ہیں جو پاکستان کی اکانومی کو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو مجھے جان کے بہت خوشی ہوئی کہ ڈسکور پاکستان کے حوالے سے لوگ اتنا جانتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ ایک کلچرل یہ کہنے کا سما بن گیا، اس لیے کہ پاکستان سے آئے ہوئے ایک وہ ہیں تو صحافی، لیکن یہ کہ بہت بڑا نام ہے غزل گائکی میں مظفر ممتاز، انہوں نے پاکستان کے نغمے، صوفی میوزک اور غزل، اس میں فیض احمد فیض سے لے کے غالب تک اور حبیب جالب اور احمد فراز اور سب لوگوں کے ذہن میں بٹھا دیا کہ ہم نے اس ملک کے اندر بھی اپنے کلچر کو درآمد کرنا ہے، امپورٹ کرنا ہے، اپنا کلچر جو ہے پاکستان کا، ہندوستان کا یا ہمارا ایسٹرن کلچر جو ہے اس کو امپورٹ کرنا ہے یہاں پہ۔ تو یہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ اہم ترین ایونٹ تھا، اور میں واشنگٹن ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ واشنگٹن ٹی وی نے اس کو مکمل کوریج دی، اور یہاں پہ جو سہولتیں فراہم کی ہیں اس ایونٹ کے لیے وہ ہمیشہ یادگار رہیں گی، اور دوسرے ٹیلی ویژن جو ہیں ان کے لیے ایک مثال بنے گی۔ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے کام کرنا ہے، یہاں پہ بہت سی گنجائش ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس گنجائش سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ امریکہ کے سسٹم کے اندر اسپیس موجود ہے، اس لینڈ آف اپرچونیٹیز، اور ان اپرچونیٹیز کو ہم نے موقع پہ گریب کرنا ہے۔ اگر ہم کامیاب ہو جائیں تو یہاں پہ رہنے والا ہر پاکستانی امریکن جو ہے وہ دوسری نیشنلٹیز کے لوگوں سے کہیں زیادہ آگے نکل سکتا ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا موقع دیا مجھے، اور یہ باتیں آپ نے مجھ سے کی اور سنی۔ واشنگٹن ٹی وی کے لیے میری نیک تمنائیں اور نیک خواہشات، اور آپ کی وہ جو کلب ہے اس کے لیے بھی نیک تمنائیں، اور آپ کی خدمت جو ہے وہ اہم ہے۔ آپ بہت محنت سے، بہت دیانتداری کے ساتھ، بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کمیونٹی کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ خدمت جو ہے نا، اس کا صلہ ہم شاید نہ دے سکیں، لیکن یقیناً خدا کی ذات جو ہے وہ آپ کو دے گی، اور یہ ملک بھی لوٹ آتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے جب ہم لوگوں کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کے بات کرتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے۔ تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری اس رائے کو، میری اس گزارش کو اور میری اس بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے واشنگٹن ٹی وی کا انتخاب کیا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی درس و تدریس سے عشق کرنے والے لوگوں میں سے ہیں، ان کو علم سے، علم حاصل کرنے سے بہت لگاؤ ہے، جنون کی حد تک شوق ہے، ان کا یہ عشق ہے۔ تو آج آخر پہ یہ تھوڑا سا میری بکس کا بھی بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 8 کتابیں لکھوائی ہیں، مجھے کتابیں لکھنے کا جنون ہو گیا ہوا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں جتنی دیر تک، جتنا عرصہ بھی لکھ سکوں میں لکھوں، تو یہ میری خواہش ہے۔ تو آج تک میں 8 لکھ چکا ہوں بکس، ابھی اور بکس پہ کام جاری ہے، تو یہ آپ کو کچھ بتائیں گے، اور یہ ساری بکس امیزون پہ اویلیبل ہے۔ میں بالکل، جیسا کہ میرے برادر عزیز خالد حمید صاحب نے آپ کے ساتھ پہلے تبصرے میں شریک تھے، میں بھی اسی جذبے اور خیال کے ساتھ، بلکہ میں نے تو ایک عرصہ دراز سے آپ کی کوششوں کو دیکھا ہے، بالخصوص آپ جو یہ اب تصنیف و تالیف کی طرف جو آئے ہیں، اور یہ بک رائٹنگ جو ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ غیر معمولی صلاحیت ہے جو خدا نے آپ کو دی ہے، اور آپ نے اتنی کتابیں اور انتہائی اہم موضوعات پہ، جو صحت کے معاملات سے لے کے روحانی موضوعات تک شامل ہیں، آپ نے لکھنے کی یہ میں سمجھتا ہوں جو سعادت حاصل کی ہے، اس سے لوگوں کو استفادہ کرنا چاہیے۔ کتاب دوست ہونا چاہیے لوگوں کو، کتابوں سے لگاؤ، کتابوں سے تعلق اور عشق جو ہے نا، جو خدا کی ذات سے اور خدا کے مخلوق سے عشق کا ایک راستہ ہے۔ اس لیے کہ جب ہم پڑھتے ہیں کتابوں سے، ہم جو کچھ حاصل کرتے ہیں، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتابیں ہماری زندگی میں کتنی معاون ہیں۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی یہ لکھی ہوئی کتابیں مختلف موضوعات پہ، اور میں تو حیران ہوتا ہوں بلکہ ہمیشہ میں اس بات پہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ آپ نے اتنی ذہین کتابیں جو ہیں اتنے تھوڑے عرصے میں امریکہ کے لوگوں کو، دنیا کے لوگوں کو یہ دی ہیں پڑھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے، اس لیے کہ ان کتابوں میں وہ کچھ موجود ہے جو زندگی کے جاننے کے لیے، زندگی میں عمل کرنے کے لیے، صحت مند زندگی گزارنے کے لیے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے ان کتابوں کے اندر وہ مواد موجود ہے۔ میں بالکل میری شاباش آپ کی جانب آپ کے لیے، اور میری دعا ہے اور توقع ہے کہ آپ اسی طرح لکھتے رہیں، اسی طرح لوگ آپ سے استفادہ کرتے رہیں اور پاکستان کا نام اور پاکستانی امریکن لوگوں کا نام جو ہے وہ سربلند رکھیں۔